اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے۔ پہلے ایک جملہ یاد رکھنا، آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ گروہی نسبتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ میں یہ پارٹی میں ہوں کامیاب ہو جاؤں گا، میں یہ پارٹی میں ہوں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ نہیں۔ آدمی کا جو فیصلہ ہوگا وہ حقیقی کردار، ایمان اور اعمال صالحہ ہے کہ نہیں۔ اس کی تشریح آیت میں 4 گروہوں کا ذکر ہے، 4 جماعتوں کا ذکر ہے آیت میں۔ ایک مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، دوسرے یہود جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے ہیں، تیسرے نصارہ جو حضرت مسیح کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں، چوتھے صابی جو اپنے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت بتاتے تھے اور قدیم زمانے میں عراق کے علاقے میں آباد تھے، اور وہ اہل کتاب تھے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ مگر اب صابی فرقہ ختم ہو چکا ہے، دنیا میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے، لیکن 3 فرقے ابھی چل رہے ہیں، مسلمان، یہود، نصارہ۔ اب یہود نصارہ کی لمبی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہاں مسلمانوں کو الگ نہیں کیا ہے قرآن میں، بلکہ ان کا اور دوسرے پیغمبروں سے نسبت رکھنے والی امتوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے گروہ ہونے کے اعتبار سے، جماعت ہونے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سب برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں، جماعت کے اعتبار سے یہ بھی ایک جماعت ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے، یہ بھی ایک جماعت ہے، یہ بھی جماعت ہے۔ لیکن کامیاب جماعت کون سی ہے؟ سب کی نجات کا ایک ہی محکم اور اصل اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو، یا وہ اپنے کو یہودی یا مسیحی یا صابی کہے، ان میں سے کوئی بھی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر اللہ کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا۔ درجہ کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے اللہ کی منشا کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت جو تبلیغ جو ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے، مشرب کی نہیں ہوتی۔ تبلیغ حج کی ہوگی، مثال دے رہا ہوں، حج کرو لیکن فلاں ٹور کے ساتھ کرو، یہ تبلیغ نہیں کریں گے ہم کہ فلاں ٹور کے ساتھ جاؤ، یہ نہیں کہیں گے۔ حج کرو آپ، بس یہ ہے۔ بھئی نماز پڑھو لیکن فلاں مسجد میں پڑھو، فلاں مسجد میں مت پڑھو، یہ نہیں کہیں گے ہم۔ اللہ کی مسجدیں ہیں، جہاں چاہیں آپ نماز پڑھیں۔ نبی کے زمانے میں جب اس کے ماننے والوں کا گروہ بنتا ہے تو اس کی بنیاد ہمیشہ ایمان اور عمل صالح پر ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی پکار کو سن کر کچھ لوگوں کے اندر ذہنی اور فکری انقلاب آتا ہے،
ان کے اندر ایک نیا عزم جاگتا ہے. ان کی زندگی کا نقشہ جو اب تک ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر چل رہا تھا وہ خدائی تعلیمات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. یہی لوگ حقیقی معنوں میں نبی کی امت ہوتے ہیں. ان کے لیے نبی کی زبان سے آخرت کی نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے. مگر بعد کی نسلوں میں صورتحال بدل جاتی ہے. اب اللہ کا دین ان کے لیے ایک قسم کی قومی روایت بن جاتا ہے. جو بشارتیں ایمان اور اعمال کی بنیاد پر دی گئی تھی ان کو محض گروہی تعلق کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے. وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے گروہ کا اللہ سے کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہے. جو شخص اس مخصوص گروہ سے تعلق رکھے خواہ عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ کیسا ہی ہو، بہرحال اس کی نجات ہو کر رہے گی. جنت اس کے اپنے گروہ کے لیے ہے اور جہنم صرف دوسرے گروہوں کے لیے ہے. یہ نہیں، مگر اللہ کا کسی گروہ سے کوئی خصوصی رشتہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ آدمی اپنے فکر و عمل میں کیسا ہے. آخرت میں آدمی کے انجام کا فیصلہ اس کے حقیقی کردار کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ جماعتوں کی نسبتوں پر ہوگا، نہ کہ گروہوں کی نسبتوں پر ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سچے اور اچھے گروہ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.